السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ نیا کٹا کھل گیا ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخابات تو ہو گئے مگر اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئے ہیں، اور خاص طور پر چیئرمین کے انتخابات میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو آئیں، اور اس کے بعد یعنی انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد جو آیا وہ حکومت کی جیت کے باوجود حکومت کو رسوا ہی کر گیا۔ یعنی حکومت نے بظاہر ابھی تک جیت چکی ہے، اعلان ہو چکا، اور حکومتی امیدوار جو ہیں وہ حلف بھی لے چکے ہوئے ہیں، صادق سنجرانی صاحب۔ تو وہ اس کے باوجود حکومت پھیکی سی نا لگ رہی ہے کہ جیسے وہ آنکھیں چرا رہی ہے، جیسے آنکھوں سامنا نہیں کر پا رہی حالات کا، جس طرح کی جیت ہوئی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جناب 7 ووٹ جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے مسترد قرار دے کر مظفر علی شاہ صاحب جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے اعلان کر دیا صادق سنجرانی کی جیت کا، سب کے سامنے تھا۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی، پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن میں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کا اعلان ہوا، اس کے علاوہ کیا کیا آپشنز پی ڈی ایم کے پاس ہیں، کیا کیا جائے گا، یہ بھی سارا کچھ سامنے آ گیا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اور آخر میں کچھ سوالات ہیں سارے اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ وہ جو میں نے لائیو جو اس وقت صورتحال بنی تھی، یعنی الیکشن کا رزلٹ آنے کے فوری بعد، تو اس وقت تو جو رزلٹ آیا اور رزلٹ کے اوپر ہی بات ہوئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد چیزیں سامنے آتی ہیں، چیزیں انرتھ ہوتی ہیں، انفولڈ ہوتی ہیں، اور بہت کچھ جو اس وقت بظاہر سامنے نہیں ہوتا وہ بعد میں آ جاتا ہے۔ ظاہر اس وقت تو یہ تھا کہ جناب رزلٹ آ گیا ہے، 7 ووٹ مسترد ہو گئے، اور مسترد ووٹوں پر جو اعتراض تھا فاروق ایس نائک کا، یوسف رضا گیلانی کے ایجنٹ کا، پولنگ ایجنٹ کا، وہ مسترد کر دیا تھا پریزائڈنگ آفیسر نے، اور نتیجہ اعلان ہو گیا تھا۔ تو اس وقت ظاہر تجزیہ اور اس وقت حالات یہی تک بن رہے تھے کہ جناب پی ڈی ایم کو شکست ہو گئی ہے، اور حکومت نے بہرحال سب کچھ سارے حربے، وہ آپ کو یاد ہوگا جو کہا تھا شبلی فراز نے کہ ہم اب بائی دا بک نہیں چلیں گے، تو سارے حربے استعمال کرنے کے بعد حکومت جیت گئی، اور پی ڈی ایم کو یعنی حکومت کی جیت کا اعلان ہوا اور پی ڈی ایم کو ہو گئی شکست۔ پی ڈی ایم نے انتخابات کا رزلٹ ماننے سے کر دیا انکار، اور بلاول بھٹو زرداری نے کی پریس کانفرنس، اور پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جناب ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پروسیجر تھا انتخابات کا، اور جس طرح ووٹر کو یعنی سینیٹرز کو الیکشن کرانے والے سینٹ سیکریٹریٹ کے عملے نے، ان کے افسروں نے، وہ سیکریٹری سینٹ نے جو بریفنگ دی تھی اور جو انہوں نے ہدایت نامہ جاری کیا تھا، یا ہدایت نامے کی بجائے گائیڈ لائن جاری کی تھی ووٹر کے لیے، اس گائیڈ لائن کے مطابق یہ 7 ووٹ مستند ہیں، یہ جائز ووٹ ہیں، ویلڈ ووٹ ہیں، یہ مسترد نہیں ہو سکتے۔ اور انہوں نے پھر عدالتی فیصلوں کا بھی حوالہ دیا، اور بتایا کہ جناب اگر وہ منشا جو ہے ووٹر کی وہ صاف نظر آ رہی ہو کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہا ہے، اور اس کے بالکل کلیئر اس کا جو ہو اسٹیمپ لگا ہو، مہر لگی ہو، تو پھر وہ مسترد نہیں ہوتا۔ مسترد ووٹ وہ ہوتا ہے جو درمیان میں مہر لگی ہو، یا اس کے اوپر کوئی مہر کے علاوہ کوئی اور چیز کی جائے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جو قومی اسمبلی کا انتخاب تھا، قومی اسمبلی میں جو سینٹ کا انتخاب تھا، اس میں وہ مارک کر کے گئے تھے وہ جو کہ جناب وہاں پہ ہونی نمبرنگ تھی، پوائنٹس ہونے تھے، لیکن وہاں پر ٹک مارک کر دیے گئے تھے، تو ٹک مارک والے ووٹ جو ہیں وہ ضائع گئے تھے، اور آفریدی صاحب نے، شہریار آفریدی صاحب نے کر دیا تھا دستخط۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ اس نتیجے کو نہیں مان رہی، اور دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کی اوپر والی نشست تو چلیں وہ مسترد شدہ ووٹوں کی وجہ سے لی گئی، یعنی چیئرمین سینٹ والی، لیکن نیچے والی نشست یعنی جو ڈپٹی چیئرمین والی ہے وہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں آفریدی صاحب نے، وہ مرزا محمد آفریدی صاحب، انہوں نے 54 ووٹ لیے، غفور حیدری صاحب نے 44 ووٹ لیے۔ اب یہ 10 ووٹوں کا فرق ہے، اور اپوزیشن اتحاد کے پاس جو ہے وہ ووٹ جو تھے وہ جتنے تھے اس سے کہیں زیادہ لے گئے ہیں۔ اب یہاں پر بھی یہ بھی سوال اٹھ رہے، اور یہ حکومت کے لیے تھوڑا سا یہ حوصلہ افزا بات ہوتی ہے کہ جناب اگر ہم نے چلے وہاں تو ہم نے مسترد کر کے ووٹ آپ کو ہروایا، تو یہاں پہ کیسے آپ ہار گئے، یہاں پہ تو ہم نے زیادہ ووٹ لے لیے۔ تو یہ وہی دلیل ہوگی جو دلیل ادھر دی گئی تھی قومی اسمبلی میں، حکومت جو اگینسٹ دلیل دے رہی تھی اس وقت قومی اسمبلی میں، کہ اگر ہمارے جو ہیں وہ حفیظ شیخ ہار رہے ہیں تو پھر ہماری خاتون کینڈیڈیٹ کیسے جیت گئی بھائی؟
تو ہمارے اوپر تو اعتماد ہے، تو یہاں پر بھی وہی ہوگا۔ لیکن بہرحال اب ایشو کیونکہ تھا ہی چیئرمین سینٹ والا، ایشو تھا ہی صادق سنجرانی کا، اور صادق سنجرانی کے لیے یہ ایشو یہ بھی تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار ہے، ریاست کے امیدوار کہا جا رہا تھا ان کو، حالانکہ ریاست کا امیدوار کوئی نہیں ہوتا، ریاست سیاست نہیں کرتی، ریاست کا تو قانون آئین اور دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے سب سیاست کرتے ہیں۔ لیکن یہ نئی چیز تھی، شیخ رشید صاحب دور کی کوڑی لائے تھے کہ جناب یہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ہیں ریاست کے امیدوار۔ تو بہرحال اب یہ جو 7 ووٹوں کا معاملہ ہے، یہ معاملہ ہوگا کیا، یہ قانونی ماہرین اس پر بات کریں گے، لیکن پولیٹیکلی حکومت کی جیت کو وہ کرکرا کر گئے ہیں۔ وہ جو تصویریں سامنے آ گئی ہیں اور اس کے بعد ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں فاروق ایچ نائک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، شیری رحمان کھڑی ہوئی ہیں، سعید غنی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور سیکریٹری کے ساتھ ان کی چل رہی ہے بات چیت، چل رہی ہے سیکریٹری سینٹ کے ساتھ الیکشن سے پہلے۔ وقار ستی صاحب ہمارے دوست ہیں، جیو کے رپورٹر ہیں، اسلام آباد میں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، پولیٹیکل بیٹ کرتے ہیں، خاص طور پر پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون، تو ان کی وہ ہاتھ کی بنی ہوئی ویڈیو ہے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے جس میں صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کہ سیکریٹری الیکشن کمیشن سے جو سوال کیے جا رہے ہیں ان کی طرف سے دیے جانے والے جواب، یعنی یہ پہلے کے ہیں، ابھی پولنگ وہ جو بیلٹ پیپرز نہیں بنے، ابھی ان سے پوچھا جا رہا ہے، گائیڈ لائن لی جا رہی ہے کہ ووٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، ووٹ جو امیدوار کا نام، پھر اس کے کھانے میں کہاں مہر لگانی ہوگی، تو وہ صاف یوں لائن بنا کر کہتے ہیں کہ اس میں کہیں بھی، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نام کے اوپر مہر قابل قبول نہیں ہوگی، ان سے پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہیں بھی، تو وہ سارا وہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جو چیئرمین کا گرین ہوگا بیلٹ پیپر، اور ڈپٹی چیئرمین کا جو ہوگا وہ پنک ہوگا، اور ابھی ہم بیلٹ پیپر چھپوا رہے ہیں، وہ کاغذ دکھا رہے ہیں کس کلر کے ہوں گے، اور پھر مہر بھی بتا رہے ہیں کس طرح کی ہوگی۔ وہ ان سے سوال بار بار پوچھے جا رہے ہیں، اور یہ خالی ایک ویگ قسم کا، ایک مبہم قسم کا ہدایت نامہ جو چھپا ہوا ہے وہ نہیں ہے کہ کہا جائے کہ چھپے ہوئے ہدایت نامے کو کہا جائے کہ وہ مبہم ہے، یہ صرف اس حد تک کی بات نہیں ہے۔ وہ جو وہاں پر ایک ڈائس کے اوپر لگا دیا گیا تھا ہدایت نامہ، جس میں لکھا گیا تھا باقی ہدایت کے ساتھ ساتھ کہ اپنے امیدوار کے اس میں کھانے میں، ہر بندہ اس کھانے میں مہر لگائے گا، یہ نہیں لکھا کہ اس کے سامنے مہر لگائے گا، یہ کرے گا۔ لگ یہ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹلی کنفیوژن کریٹ کی گئی تاکہ کوئی ایسے ووٹ، ایسے جب آپ نے ہدایت ہی ایسی کر دی ہے تو لوگ کہیں پہ بھی ٹھپا لگا دیں، تو اس وجہ سے پھر یہ ایک پری پلان ہوگا۔ کیونکہ مجھے یوں لگ رہا ہے، اور ظاہر چیزیں سامنے آ گئی تو مجھے لگ کیا رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو صادق سنجرانی کو جتوانے کے لیے ہر حال میں بائی دا بک نہیں، باقی سارے حال میں جتوانے کے لیے جو پلاننگ کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، جب میں حکومت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، باقی تو کسی اور پر کوئی اگر سامنے نہ ہو تو اس کا کیا نام بندہ نام لے، تو حکومت کی جانب سے جو پلاننگ کی گئی وہ یہ تھی کہ پہلے ان کے ووٹر خریدو، یا ان کو ڈراؤ، یا ان کے ساتھ ملاؤ، وفاداری بدلاؤ کسی بھی طریقے سے۔ وہ بائی دا بک جو نہیں تھا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ شبلی فراز کو میں بار بار کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اب ہم بائی دا بک الیکشن نہیں لڑیں گے، تو پہلے ان کے ووٹروں کو خریدو، ڈراؤ، دھمکاؤ، لالچیں دو، کوئی فائلیں دکھاؤ، کچھ بھی کرو۔ اگر وہ نہیں ہوتا، جو کہ نہیں ہوا، بظاہر نہیں ہوا، اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ کرو کہ وہاں پر کیمرے نصب کر دو، اور پھر جو ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ 100% شور ہوتا ہے کہ جناب آپ نے پیپلز پارٹی کے اتنے ووٹر توڑ دیے، مسلم لیگ نون کے اتنے توڑ دیے، آپ سکون سے بیٹھ گئے جا کے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ جناب وہ ووٹر آپ کو ووٹ کریں گے اور آپ کے کتنے لوگ ٹوٹیں گے، کیونکہ آپ کے اندر بھی دراڑیں تھیں، تو پھر پلان بی، اور پلان بی کیا تھا؟ کیمرے لگا دو، جاسوسی کر دو۔ عمران خان صاحب کی سیاست ویڈیوز پر تو بہت پرانی ہے نا، وہ ایون کسی پرانے کرکٹر سے پوچھیں گے تو خان صاحب وہاں پر بھی ویڈیوز کے ساتھ بہت کچھ کھیلا کرتے تھے، اپنی ٹیم میں کیسے وہ اپنے آپ کو وہاں پر پروو کرنے کے لیے، اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے ٹیم میں خان صاحب کچھ اس طرح کی چیزیں گمکس تب بھی کیا کرتے تھے۔ کرکٹ میں کوئی بھی پرانا کرکٹر آپ کو بتا دے گا، اور اگر وہ عمران خان کا کیمپ کا نہ ہو اور جو ان سے متاثر ہو، ان سے متاثر یعنی ان سے افیکٹڈ ہو، تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے جناب کہ یہ کیا کرتے رہے، تو یہ پرانا ان کا ہے عمران خان صاحب کا۔ تو پلان بی کے تحت یہ تھا کہ جناب آپ جو ہے وہ کیمرے لگا دیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے پوری کی ہے نہیں کیا، ہمارے کتنے لوگ جو ہیں وہ ادھر ہو گئے۔ وہ عمران خان صاحب بار بار جو کہتے ہیں نا قومی اسمبلی میں ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم نکال دیتے، اس لیے تو ہم کہہ رہے تھے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے الیکشن ہو۔ تو یہ اوپن بیلٹ کا اور جو یعنی خفیہ رائے شماری کا توڑ، خفیہ کیمرہ نکالا تھا عمران خان صاحب نے، تو وہ یا پی ٹی آئی نے، تو وہ بھی ناکام ہوا، وہ بھی پکڑ لیا گیا، وہ بھی جاسوسی ہو گئی۔
اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ ارکان نے ہی جاسوسی کی تھی کہ جناب یہ بھی ہو رہا ہے، تو وہ بھی پکڑا گیا۔ اب اس کے بعد پھر پلان سی تھا، اور پلان سی یہ ووٹ مسترد کرنے کا۔ اب اس میں ایک ڈاؤٹ مجھے ابھی بھی ہے، وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کا ووٹ کرنے والے، چیئرمین سینٹ کا ووٹ کرنے والے سینیٹر ہیں، یہ اتنے بھی وہ نہیں ہوں گے، معصوم نہیں ہوں گے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ٹھپا کہاں لگانا ہے۔ میں پورا کا پورا چلے نام سے ہٹ کے لگا دیں، نام کے اوپر لگانا ضروری تھا۔ یہ جو میں نے پہلے اپنے ویلاگ میں جو لائیو میں نے کیا تھا اس میں نے گزارش کی تھی نا کہ انہوں نے دونوں کمٹمنٹس پوری کی ہیں۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا آپ کو ووٹ دیں گے، انہوں نے کہا کہ جناب آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کچھ مجھے تھوڑا سا یہ بھی لگ رہا ہے، لیکن ٹیکنیکلی اب لیگلی یہ ووٹ مسترد نہیں ہو رہے، یہ کہہ رہے ہیں لوگ، یہ بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے موجود ہیں، اس میں الیکشن کمیشن کے ڈیسیجنز موجود ہیں، اس میں رولز واضح ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہدایت نامہ، جو گائیڈ لائن جاری کی گئی سینٹ کی طرف سے الیکشن کے لیے، ووٹر کے لیے، کہ جناب اس خانے میں کہیں بھی خانے میں ووٹ مور لگائیں، یہ نہیں لکھا کہ نام کے سامنے لگائیں، نام پر نہ لگائیں، اس جگہ پر لگائیں، جگہ اسپیسیفک نہیں بتائی گئی۔ تو لہٰذا یہاں پر گیم تو کی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گیلانی صاحب جو ہیں وہ 7 ووٹوں سے جیت رہے ہیں۔ اگر وہ ووٹ جو ہیں پرانے سپریم کورٹ کے فیصلے جن کا حوالہ بلاول بھٹو نے بھی دیا، اور کافی سارے جو ماہرین ہیں جو الیکشن کور کرتے رہے ہیں، الیکشن کے معاملات، الیکشن کو عدالتوں میں الیکشن کے ڈسپیوٹس لڑتے رہے ہیں، ان کے خیال میں یہ ووٹ ویلڈ ہیں، ووٹ نہیں ہو سکتے۔ اور مظفر شاہ صاحب کو پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا، تو اس کے پیچھے بھی یہ بھی اسی پلان سی کا حصہ تھا کہ جناب مظفر شاہ صاحب پرانے وہ ہیں، وہ پیر صاحب پگاڑا کے ساتھ، اور پیر صاحب پگاڑا تو کہتے تھے میں جن کا آدمی ہوں ان کے آدمی یہ بھی ہیں۔ تو مظفر شاہ صاحب میں ذرا یاد کرا دوں سب کو کہ جام صادق کا جو آمرانہ دور تھا سندھ میں، جس میں ہر گھر سے 10-10 لوگ جو ہیں گرفتار ہوتے تھے، چاہے پیپلز پارٹی سے تھے نہیں تھے، لیکن بس صرف ناموں کی، اس میں میرے ایک ہمارے خاندان کے میرے ایک چچا، ان کا نام تھا، پیپلز پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، کبھی نہیں رہا، نہ آج بھی ہے، ان کا نام تھا، اور ان کے ہم نام ہونے کی وجہ سے، ایک ہم نام ان کے تھے پیپلز پارٹی کے، ان کی ذات بھی اور تھی کچھ بھی، لیکن ہم نام ہونے کی وجہ سے جام صادق کے دور میں ان کو بھی اٹھا کر نہ جیل میں ڈال دیا گیا تھا، پتہ نہیں کتنے دن وہ اندر رہے۔ تو جام صادق کا آمرانہ دور تھا، اور جام صادق کے وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، جو اس وقت سب سے زیادہ لگا کہ جناب اب یہ کاریگر آدمی ہمیں مل سکتے ہیں، وہ مظفر شاہ تھے۔ تو آج پریزائڈنگ آفیسر وہی مظفر شاہ تھے۔ تو مظفر شاہ صاحب نے تو آج وہ جو فیصلہ دیا ہے، ظاہر ہے اس کو الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن میں کہہ رہا ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں نتیجہ کیا آتا ہے، لیکن بات وہیں پہ آ کے رکنی ہے کہ یہ معاملہ محاذ آرائی کی طرف بڑھے گا، اب یہ رکے گا نہیں، کیونکہ الیکشن اب جس طرح بھی، اگر کل کو پی ڈی ایم کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، ان کا نتیجہ جو ہے وہ چیلنج وہ کالعدم ہو جاتا ہے، ان کی جیت صادق سنجرانی صاحب کی، اس کے باوجود بھی محاذ آرائی کا جو دوبارہ دعوت دی ہے جس بھی قوت نے اپوزیشن کو، وہ محاذ آرائی اب ہو کے رہے گی، وہ رکے گی نہیں، کیونکہ اب نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے پہلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اب وہ آصف زرداری صاحب کو کہیں گے ہن آرام ہے، ہن چپ کر کے بیٹھو، تسی ہن سانو کھیڈن دیو، تسی کھیڈ لیا، تسی جڑا چکنا سی مزہ چک لیا، ہن اب آئیں ہمارے پچ پر، آئیں ہماری پچ پر کھیلتے ہیں۔ تو محاذ آرائی والی وہ پچ ہوگی سیدھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر ہمارا جیتا ہوا الیکشن، ہم سے الیکشن چھینا گیا تو پھر ہم نامعلوم کو سامنے لے آئیں گے، اور پھر نواز شریف صاحب کی ویڈیو بیان تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو معاملہ محاذ آرائی کی طرف جائے گا۔ اچھا جناب، اب بات ہے کمنٹس کی، سوال جوابوں کی۔ تو میرے ایک دوست ہیں میاں شاہد صاحب، صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جی گیلانی کیسے ہار گئے جبکہ ہدایات میں صاف لکھا ہے کہ امیدوار کے کھانے میں مہر لگانی آگے مہر لگائیں آگے یا پیچھے نہیں لکھا، یعنی ادھر یا ادھر نہیں لکھا ہوا، اس کھانے میں لگائیں۔ پھر سپریم کورٹ کے 2004 کے فیصلے کا کیا کریں جس میں واضح کہا ہوا ہے کہ ووٹر کو کیسے ووٹ دینا چاہیے، جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی بات ہے میاں صاحب، اب سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں، اور خود حکومت کے لوگوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے، تو ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل، اس کی جیت کے جواب میں ایک ہی دلیل ہے، جناب ہمارے کپتان تو آپ کو کہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ مکمکا کر لیں، یعنی مکمکا کر سلیکشن کر لیں، جتنی اب جہاں آپ کی میجورٹی ہے وہاں آپ سیٹیں لے لیں، جہاں ہماری میجورٹی ہمیں دے دیں، الیکشن نہ کریں۔ الیکشن ہونا چاہیے بھائی، الیکشن ہی جمہوریت کی روح ہے، کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے، فیئر مینس میں کوئی جیتے، فیئر مینس میں کوئی ہارے، بہت اچھا،
یہ والا طریقہ کہ جناب اگر ووٹ صاف نظر آ رہا ہے کہ جناب وہ نے یوسف گیلانی کو ووٹ دیا ہے اور آپ نے ووٹ اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیا، تو یہ والا طریقہ تو نہیں چلے گا. یہ اب صادق سنجرانی صاحب چیئرمین کی کرسی پر بیٹھے رہیں گے، لیکن نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جناب وہ جو ہدایت بھی واضح ہیں اور فیصلے بھی عدالت کے واضح ہیں، جو میں ذکر بھی کر چکا ہوں، اور بلاول بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا. تو میاں صاحب دیکھ لو انجی ہوتا جاتے کہ جنہوں جتانا ہوتا ہے طے ہوتا ہے، پہلے طے ہوتا ہے کہ جناب کس کو جتانا ہے تو جتا کر ہی رہتے ہیں. علی رضا صاحب کہتے ہیں کہ مظفر علی شاہ نے غلط فیصلہ دیا. جی مظفر شاہ کا میں نے تعارف بتا دیا، تو وہ صحیح فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے وہ کسی اور کی کسی کی منشا کے اگینسٹ تو نہیں جا سکتے. جی اکرم میرانی صاحب ہیں، عجیب فیصلہ ہے، امیدوار کے نام پر مہر ہمیشہ جائز ہوتی ہے، ہر پریزائڈنگ افسر کو یہ پتہ ہے. جناب ہر پریزائڈنگ افسر مظفر شاہ نہیں ہوتا. مظفر شاہ صاحب نے تو کہیں نہ کہیں اپنے ظاہر لائن سیدھی رکھی ہوئی ہے، اور ظاہر سینٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آگے بھی آنا ہے، انہوں نے اپنی سیاست رکھنی ہے، اور ان کی یہ خاندانی ایک وراثت ہے، اسی طرح لے کر وہ چلنا چاہتے ہیں اپنی. تو مظفر شاہ صاحب نے تو یہی فیصلہ دینا تھا، اور پریزائڈنگ آفیسر کچھ دھند میں غائب ہو جاتے ہیں، کچھ کی آنکھوں میں دھند چھا جاتی ہے، تو مظفر علی شاہ کی آنکھوں میں دھند چھا گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.